إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. محترم ناظم اجلاس، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں اس عظیم الشان اجلاس میں شرکت کرنے کا موقع فراہم کیا، کچھ باتیں سننے، سنانے، سیکھنے، سکھانے کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ رب العالمین ہم سبوں کے حق میں اس مجلس کو، اس جلسے کو مفید بنائے، اور اس پروگرام کے جو رچانے والے، بسانے والے، راتوں دن محنت کرنے والے ہیں، رب العالمین ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرمائے، اور جس مقصد کے تحت، جو خاص ایک مقصد ہے اس مجلس کو رکھنے کا، رب العالمین اس مقصد میں بھی ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ سامعین، رات کا ایک اچھا خاصا حصہ گزر چکا ہے، کافی دیر سے آپ حضرات قرآن و سنت کی باتیں سماعت فرما رہے ہیں، اور اب انشاءاللہ چند منٹ کے لیے میں بھی آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں چند باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، لہٰذا جو احباب بھی موجود ہیں اور انتہائی دلچسپی کے ساتھ سن رہے ہیں،
تو ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ بڑے سنجیدہ مزاج ہو کر کے سنیں اور غور کریں کہ شریعت ہم سے کیا چاہتی ہے۔ اسی طریقے سے جو احباب پنڈال سے باہر گھوم رہے ہیں، سیر و تفریح کر رہے ہیں، اگر ان کے کانوں تک آواز پہنچ رہی ہے تو وہ بھی پنڈال میں آنے کی زحمت گوارا کریں تاکہ کچھ باتیں ان کے کانوں تک بھی پہنچ جائیں۔ مجھے چند منٹ آپ کے سامنے جس موضوع کے حوالے سے گفتگو کرنا ہے وہ ہے اتباع رسول، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا کیوں ضروری ہے اور کس طریقے سے ہمیں نبی اکرم کی اتباع کرنا چاہیے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی اکرم کی کس طریقے سے اتباع کرتے تھے اور کس قدر جذبہ صحابہ کے دلوں میں نبی کی اطاعت کا تھا۔ چند چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی۔ آئیے ذرا بات کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر بہت ساری نعمتیں کی، ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہم اس کی نعمتوں کو لکھ نہیں سکتے، گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ انسان کے بس میں نہیں ہے کہ اس کو شمار کر سکے، لکھ سکے۔ اتنی ساری نعمتیں عطا کرنے کے باوجود بھی قرآن و حدیث کا آپ مطالعہ کر جائیے، کہیں بھی اللہ رب العالمین نے احسان جتلانے کا تذکرہ نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک سیدھا اور سمپل جسم عطا کیا، جسم کے اعضاء و جوارح عطا کیے۔ اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا۔ ہمیں چلنے کے لیے 2 صحیح سالم پیر دیے، کہیں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں پیر دیے تو تم پر احسان کیا۔ ہمیں کام کرنے کے لیے، چیزیں اٹھانے کے لیے، منتقل کرنے کے لیے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے 2 ہاتھ دیے، کہیں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں 2 ہاتھ دیے تو تم پر احسان کیا۔ غرض یہ کہ پوری جسم کے اعضاء و جوارح سے نوازا، لیکن کہیں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا۔ لیکن جب باری آئی امام کائنات احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی تو اللہ نے کہا کہ ہم نے مومنوں پر ایک احسان کیا ہے، کرپا کی ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے مومنوں پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے، ہم نے مومنوں پر ایک بہت بڑی کرپا کی ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک رسول ان کے درمیان میں بھیجا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نبی کی بعثت کو ایک احسان سے تعبیر کر رہا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے مومنوں پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے، ہم نے مومنوں پر ایک بہت بڑی کرپا کی ہے کہ ہم نے ان کے درمیان میں انہی میں سے ایک رسول بنا کر کے بھیجا ہے، ایک پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے، آخری سندیشٹا بنا کر کے بھیجا ہے۔ اس سندیشٹا کی خصوصیات کیا ہیں، اس کی وشیشتائیں کیا ہیں، اس کی صفات کیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بیان فرمائی۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ آخری سندیشٹا ان کے اوپر قرآن کریم کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، انہیں قرآن کریم پڑھ پڑھ کر کے سنایا کرتا ہے، قرآن کریم کی آیتوں کی تفسیر ان کے سامنے کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ آخری سندیشٹا ان کے دلوں کی بھی صفائی کرتا ہے، ان کے دلوں میں جو گندگی بھری ہوئی ہے، ان کے دلوں میں معبودان باطلہ کی جو محبت بھری ہوئی ہے، وہ آخری نبی، وہ آخری پیغمبر ان کے دلوں کا تزکیہ بھی کرتا ہے، ان کے دلوں کی صفائی کا کام بھی کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں علم و حکمت کی باتیں بھی سکھاتا ہے، انہیں قرآن و سنت کی تعلیم بھی دیتا ہے، انہیں چلنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے، انہیں
بیٹھنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے. یہ آخری سندیشتا کی صفات ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اس نبی کے اس دنیا میں آنے سے پہلے, اس نبی کے اس دنیا میں بعثت سے پہلے سارے کے سارے لوگ گمراہ ہو چکے تھے, گمراہی کے دلدل میں پھنس چکے تھے. 360 معبودوں کی عبادت کی جاتی تھی, لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, شراب بھی پی جاتی تھی, زنا بھی عام تھا, ساری کی ساری برائیاں تھیں. لیکن اللہ نے فرمایا ہم نے آخری نبی کو بھیج کر کے ایک بہت بڑا احسان کیا ہے, ایک بہت بڑی کرپا کی ہے. اس نبی کے آنے کے بعد دنیا میں جو تاریکی تھی وہ چھٹ گئی. بہت بڑا احسان ہے نبی کا اس دنیا میں آنا, ایک بہت بڑی نعمت ہے جو آج ہم تاریکیوں سے بچ کر کے زندگی گزار رہے ہیں. ورنہ نبی کے آنے سے پہلے کیا دور تھا؟ نبی کے آنے سے پہلے خود سے بت بناتے تھے, خود سے انہی کی پوجا کرتے تھے. نبی کے آنے سے پہلے وہ دور تھا کہ لڑکی جس گھر میں پیدا ہوتی تھی وہ انسان اپنے آپ کو ذلیل تصور کرتا تھا, معاشرے میں جینے کا حق اپنے آپ میں محسوس نہیں کرتا تھا, اور لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا. وہ دور تھا. اور ایک آج کا دور ہے, نبی آئے, اسلام آیا, دین آیا, شریعت آئی, مذہب اسلام نے مسلمان کو ایک بہت بڑی پہچان دے دی, بہت بڑی آئیڈینٹی دے دی. اسی لیے کہا کہ ہم نے نبی کو بھیجا ہے تو تم پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی رشد و ہدایت کے لیے, انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا. ساری کی ساری قوموں میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا, نبیوں کو دنیا کے اندر بھیجا. حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا تو حضرت نوح کو یہ پیغام دیا کہ اے نوح, اپنی قوم کو یہ پیغام دے دو کہ صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے, صرف اللہ کے سامنے جھکنا ہے, اللہ کے سامنے اپنی مرادیں رکھنا ہے, اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نبی بنا کر کے بھیجا تو ایک ایسے دور میں نبی بنا کر کے بھیجا. حضرت ابراہیم کا باپ خود آزر بت کو بنایا کرتا تھا, بتوں کو بیچا بھی کرتا تھا. حضرت ابراہیم کی ولادت ایک ایسے گھر میں ہوئی جہاں ان کا خود باپ بتوں کو بنایا کرتا تھا, بتوں کو بیچا کرتا تھا, بتوں کی عبادت بھی کیا کرتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی, اپنے باپ کو اسلام کی دعوت دی اور کہا یا ابت لا تعبد الشیطان, اے میرے ابا جان تم شیطان کی عبادت نہ کرو, تم شیطان کی پرستش نہ کرو, تم اپنے ہاتھ سے معبودوں کو بنایا کرتے ہو, انہی کے سامنے تم مجاور بن کر کے بیٹھے رہتے ہو, انہی کو اپنے ہاتھ سے بناتے ہو, انہی کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاتے ہو. اے میرے ابا جان لا تعبد الشیطان, تم شیطان کی عبادت نہ کرو, اللہ کے علاوہ کی عبادت نہ کرو. حضرت ابراہیم نے بھی اپنی قوم کے لوگوں کو توحید کی دعوت دی, اپنے باپ کو بھی توحید کی دعوت دی. فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا ابت لا تعبد الشیطان, اے میرے ابا اللہ کے علاوہ کی عبادت کرنا چھوڑ دو, یہ معبودان باطلا تمہیں نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں. حضرت ابراہیم نے بھی اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی. باری آئی حضرت ہود علیہ السلام کی, حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کے لوگوں کو یہی دعوت دی ان اعبدوا اللہ, اے میری قوم کے لوگوں اکیلے اللہ کی عبادت کرنے لگ جاؤ, اکیلے اللہ کے سامنے جھکنے لگ جاؤ, اللہ کے علاوہ کے سامنے اپنی مرادیں نہ رکھو. حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا, ایک ایسی قوم میں بھیجا جس قوم میں ناپ تول میں کمی کی جاتی تھی, جس قوم کے لوگ دیتے تھے تو کم تول کر کے دیتے تھے, لیتے تھے تو زیادہ لیا کرتے تھے. ایسی قوم میں حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا. حضرت شعیب نے بھی اپنی قوم کو سب سے پہلے یہی دعوت دی ان اعبدوا اللہ, اے میری قوم کے لوگوں اکیلے اللہ سے ڈرنے لگ جاؤ, اکیلے اللہ کی عبادت کرنے لگ جاؤ. حضرت صالح علیہ السلام کو دیکھو,
دیکھو انہوں نے بھی اپنی قوم کو یہی دعوت دی ان اعبدوا، اے میری قوم کے لوگوں اکیلے اللہ کی عبادت کرنے لگ جاؤ، اکیلے اللہ کے سامنے جھکنے لگ جاؤ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بنا کر کے بھیجا ہے، ہر امت میں ایک میسنجر بنا کر کے بھیجا ہے، ایک پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے۔ سارے کے سارے نبیوں کی یہی دعوت تھی، سارے کے سارے پیغمبروں کا ایک ہی پرچار تھا، ایک ہی دعوت تھی ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کے سامنے جھک جاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرنے لگ جاؤ، واجتنبوا الطاغوت، اور شیطان کی عبادت سے بچ جاؤ، شیطان کی عبادت کرنے سے باز آ جاؤ، طاغوت کی عبادت کرنے سے باز آ جاؤ۔ سارے کے سارے نبیوں نے اپنی قوم کو یہی دعوت دی۔ جب باری آئی امام کائنات کی، جب باری آئی احمد مصطفیٰ کی، آپ نے بھی کوہ صفا کی وادی پر کھڑے ہو کر کے سب سے پہلے اپنی قوم کے لوگوں کو یہی دعوت دی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، اے میری قوم کے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو، اکیلے اللہ کی عبادت کرنے لگ جاؤ، اکیلے اسی کے سامنے جھکنے لگ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو انبیاء کا سلسلہ اللہ نے اسی لیے شروع کیا تاکہ دنیا سے تاریکی چھٹ جائے، اور دنیا کے اندر جو غیروں کی عبادت کی جاتی ہے، غیروں کے سامنے جھکا جاتا ہے، غیروں کے سامنے مرادیں رکھی جاتی ہیں، لوگ اس سے باز آ جائیں۔ اللہ نے کہا وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت معلوم ہے کسے کہتے ہیں؟ طاغوت کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے، طاغوت کہتے ہیں اس چیز کو وَهُوَ كُلُّ مَا عُبِدَ مِن دُونِ اللَّهِ، ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر کے جس چیز کی یا جس انسان کی، جس شجر کی، جس حجر کی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے۔ اور انبیاء کی دعوت کا یہی مشن تھا کہ لوگوں کو طاغوت کی عبادت سے بچا لیا جائے۔ اتباع رسول ایک بہت ہی پھیلا ہوا موضوع ہے۔ چند نقطے آپ کے سامنے رکھتا ہوں اتباع رسول کے حوالے سے۔ دیکھیے دنیا میں ہم بہت طریقے کی اتباع کرتے ہیں، دنیا کے جو لوگ ہیں وہ بہت طریقے کی اتباع کرتے ہیں، پیچھے پیچھے چلتے ہیں، کیونکہ اتباع کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کے پیچھے پیچھے چلنا۔ اگر ہمارے ماں باپ ہیں تو ہم ماں باپ کی بات مانتے ہیں، ہم ماں باپ کی اتباع کرتے ہیں، چھوٹے ہیں وہ بڑوں کی اتباع کرتے ہیں، رعایا ہے تو وہ حاکم کی اتباع کرتی ہے، شاگرد ہیں تو وہ اپنے استاذ کی اتباع کرتے ہیں۔ یہ دنیا میں لوگ الگ الگ طریقے کی اتباع کرتے ہیں، لیکن دنیا کی جتنی بھی اتباع ہیں وہ سب کنڈیشنل ہیں، لمیٹڈ ہیں، ان کے ساتھ ایک شرط لگی ہوئی ہے، ایک حد لگی ہوئی ہے۔ ہمیں ماں باپ کی اتباع کب تک کرنا ہے؟ ماں باپ کی اتباع اسی وقت تک کرنا ہے جب تک ہمارے ماں باپ ہمیں اللہ کی بغاوت کا حکم نہ دیں، تب تک ہمیں اتباع کرنا ہے۔ اگر ہمارے ماں باپ ہمیں اللہ کی بغاوت، اللہ کی نافرمانی کا حکم دے رہے ہیں تو بات نہیں ماننا ہے، وہاں اتباع ختم ہو گئی۔ کنڈیشنل ہے، مشروط ہے یہاں دنیا کے لوگوں کی اتباع، کہ آپ کو اپنے ماں باپ کی اتباع اس وقت تک کرنا ہے جب تک آپ کے ماں باپ آپ کو اللہ کی نافرمانی کی دعوت نہ دیں۔ اگر نافرمانی کی دعوت دے رہے ہیں تو اتباع نہیں کرنا ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اے میرے بندو اگر تمہارے ماں باپ تمہیں ایسی چیز پر مجبور کریں، میرے ساتھ شرک کرنے پر مجبور کریں، میری فرمانی کرنے پر مجبور کریں، میری بغاوت کرنے پر مجبور کریں، فلا تطعهما، تو تمہیں اپنے ماں باپ کی بھی اطاعت نہیں کرنا ہے، تمہیں اپنے ماں باپ کی بھی اتباع نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہمارے ماں باپ کا بہت زیادہ مرتبہ رکھا ہے، ہمارے ماتا پتا کا بہت اونچا مقام رکھا ہے، ان کی اتباع کرنے کا کئی جگہ پر حکم دیا ہے، لیکن جب باری آئی کہ اگر تمہارے ماں باپ تمہیں نافرمانی کی دعوت دے رہے ہیں،
اگر تمہارے ماں باپ تمہیں بغاوت کی دعوت دے رہے ہیں تو اللہ نے وہاں حکم لگا دیا فلا تطعہما، تمہیں اپنے ماں باپ کی بھی اتباع نہیں کرنا ہے۔ سنو، تمہیں اپنے ماں باپ کی اتباع نہیں کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ایک چیز اور لگائی ہے، ایک شرط اور لگائی ہے۔ وہ تمہارے ماتا پتا ہیں، وہ تمہارے ماں باپ ہیں، وہ تمہارے گارجین پیرنٹس ہیں، اس کے باوجود بھی تمہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ برا ویوہار نہیں کرنا ہے، اس کے باوجود بھی تمہیں اپنے ماں باپ کو ستانا نہیں ہے، اس کے باوجود بھی تمہیں اپنے ماں باپ کو گالی نہیں دینا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اگر تمہارے ماں باپ تمہیں شرک کرنے پر مجبور کریں، نافرمانی کرنے پر مجبور کریں، بغاوت کرنے پر مجبور کریں، اس کے باوجود بھی تمہیں اپنے ماں باپ کو ستانا نہیں ہے، اطاعت نہیں کرنا ہے، ان کی اتباع نہیں کرنا ہے، بات نہیں ماننا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دنیا میں ان کے ساتھ اچھا ویوہار کرنا ہے۔ تمہاری ماں ہے، تمہارا باپ ہے، جس کی وجہ سے آج تم دنیا میں سانسیں لے رہے ہو، جن کی وجہ سے آج تم دنیا میں کسی لائق ہو، جن کی وجہ سے آج دنیا میں لوگ تمہیں جانتے ہیں، ان کے ساتھ دنیا میں بھلائی کا معاملہ کرنا ہے، ان کے ساتھ دنیا میں اچھا معاملہ کرنا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک شرط لگائی ہے کہ جب تک تمہارے والدین اللہ کی بغاوت کی دعوت نہ دیں تب تک تمہیں اپنے ماں باپ کی اتباع کرنا ہے، ورنہ اتباع نہیں کرنا۔ اسی طریقے سے رعایا جو ہوتی ہے، کسی کے ماتحتی میں جو زندگی گزارتی ہے کسی حاکم کی، تو حاکم کی اتباع بھی اسی وقت تک کرنا ہے جب تک وہ نافرمانی کی دعوت نہیں دے رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلیفہ بنایا گیا، صحابہ اکرام نے مل کر کے حضرت ابوبکر کا چناؤ کیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلا جو خطبہ دیا تھا اس میں یہی بات بیان فرمائی تھی۔ حضرت ابوبکر خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ اکرام کی مجلس لگی ہوئی ہے، صحابہ اکرام کی محفل لگی ہوئی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دیتے ہوئے فرما رہے ہیں، اے صحابہ کی جماعت سنو، مجھے آج حاکم بنایا جا رہا ہے، مجھے آج خلیفہ بنایا جا رہا ہے، مجھ پر آج ذمہ داری سونپی جا رہی ہے، حالانکہ میں تم میں سب سے بہتر نہیں ہوں۔ سنو سنو اے صحابہ کی جماعت سنو، مجھے خلیفہ گرچہ بنایا جا رہا ہے، مجھے حاکم گرچہ بنایا جا رہا ہے، تمہیں میری بات اسی وقت تک ماننا ہے جب تک میں اللہ اس کے رسول کی اتباع کرتا رہوں۔ اگر اللہ اس کے رسول کی اتباع چھوڑ دوں، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی مجھ سے ہو جائے، انسان ہونے کی حیثیت سے نبی کی مخالفت ہو جائے، شریعت کی مخالفت ہو جائے، تو گرچہ میں حاکم ہوں، گرچہ میں خلیفہ ہوں، اس کے بعد بھی تمہیں میری اتباع نہیں کرنا ہے۔ یہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، گرچہ میں خلیفہ ہوں تو کیا ہوا، میں بادشاہ ہوں تو کیا ہوا، میں حاکم ہوں تو کیا ہوا، میری بات تمہیں اسی وقت تک ماننا ہے جب تک میری بات نبی سے مل رہی ہو، نبی کی سنتوں سے مل رہی ہو، شریعت سے مل رہی ہو۔ اگر شریعت کے خلاف میری بات جائے تو تمہیں میری بات نہیں ماننا ہے۔ تو یہ دنیا کے لوگوں کی جو اتباع ہے وہ مشروط ہے، جب تک ہمیں اور آپ کو بغاوت کا حکم نہ دیں تب تک ہمیں ان کی اتباع کرنا ہے۔ اگر بغاوت کا حکم دے رہے ہیں تو نہیں کرنا ہے، نہیں ماننا۔ ایک اتباع ایسی ہے جو ہر حال میں، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر موڑ پر ضروری ہے، اور وہ اتباع ہے اللہ اور اس کے رسول کی۔ کیوں ہے ایسا معاملہ؟ ہمیں اللہ اس کی رسول کی اتباع ہر معاملے میں کیوں کرنا؟ ایک سوال ہے، اس سوال کے کئی جوابات آپ کو دوں گا، دھیان سے سنیے گا۔ ہمیں ہر معاملے میں اللہ اس کی رسول کی اتباع اس لیے کرنا ہے کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اور اللہ کا حکم تو مسلمانوں کو ماننا ہی ہے، منمانی نہیں کرنا، اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرنا۔ اگر اللہ کا حکم ہے تو ماننا ہے، اللہ کا حکم ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی اتباع کریں تو کرنا ہے، منمانی نہیں کرنا۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اے میرے بندو، تمہیں رسول جو کچھ بھی دیں اسے خوشی خوشی لے لو،
تمہیں رسول جو بھی احکامات دے، جو بھی کرنے کا حکم دے، اسے خوشی خوشی کر لیا کرو، اس میں اپنی منمانی نہ کیا کرو، اپنی رائے فٹ نہ کیا کرو، اپنی خواہشات کی پیروی نہ کیا کرو، اور رسول تمہیں جس چیز سے روک دے اس سے رک جایا کرو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہم سب کو اللہ کے رسول کی اتباع کرنا ہے، اس کے رسول کی بات ماننا ہے، پوری زندگی میں ان کی زندگی کو آئیڈیل بنانا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے میرے بندو تمہاری زندگی میں رسول اللہ کی زندگی کو آئیڈیل بنا دیا ہے۔ نبی جس طریقے سے چلتے تھے اسی طریقے سے تمہیں بھی چلنا ہے، نبی جس طریقے سے اٹھتے تھے اسی طریقے سے تمہیں بھی اٹھنا ہے، نبی جس طریقے سے بولا کرتے تھے اسی طریقے سے تمہیں بھی بولنا ہے، نبی جس طریقے سے سویا کرتے تھے اسی طریقے سے تمہیں بھی سونا ہے، نبی جس طریقے سے معاملات کیا کرتے تھے اسی طریقے سے تمہیں بھی معاملات کرنا ہے، نبی جس طریقے سے عبادات کیا کرتے تھے اسی طریقے سے تمہیں بھی عبادات کرنا ہے۔ اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے میرے بندو رسول اللہ کی زندگی کو تمہاری زندگی میں آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا گیا ہے۔ ہر ایک زندگی کے شعبے میں، زندگی کے ہر ایک پہلو میں اللہ کے رسول نے ہماری رہنمائی کی ہے، حتیٰ کہ پیشاب و پخانے کے کرنے کے طریقے بھی اللہ کے نبی نے بتلائے، کس طریقے سے تمہیں پیشاب کرنا ہے، کس طریقے سے تمہیں استنجا کرنا ہے، کس طریقے سے تمہیں پخانے میں بیٹھنا ہے، کس طریقے سے انٹری کرنا ہے اور کس طریقے سے نکلنا ہے، ساری کی ساری چیزیں نبی کرم نے ہمیں بتلائی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پوری زندگی آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ دوسرا جواب ہمیں رسول اللہ کی اتباع کیوں کرنا ہے؟ دوسرا جواب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات تھی وہ ہر اعتبار سے معصوم تھی، گناہوں سے پاک تھی وہ ذات، اسی لیے ہمیں اللہ کے رسول کی اتباع ہر لمحہ کرنا ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے ما ضل صاحبکم وما غوا، اے صحابہ سنو تمہارا جو ساتھی ہے وہ نہ ضلالت میں مبتلا ہے نہ غوایت میں مبتلا ہے۔ اے صحابہ تمہارا جو ساتھی ہے، تمہارا جو دوست ہے وہ نہ تو بھٹکا ہوا ہے نہ گمراہ ہے، یعنی نبی کا جو علم ہے وہ معصوم ہے، نبی علم کے اعتبار سے بھی معصوم ہے، نبی عمل کے اعتبار سے بھی معصوم ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، تمہارا جو نبی ہے وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بولا کرتا ہے، اپنی من سے کچھ نہیں بولا کرتا ہے، اپنے دل سے کچھ نہیں بولا کرتا ہے، وہ نبی تو وہی بات بولتا ہے، وہ نبی تو وہی پیغام دیتا ہے جو آسمان سے حضرت جبریل علیہ السلام لے کر کے آیا کرتے ہیں۔ پتہ چلا کہ نبی علم کے اعتبار سے بھی معصوم ہے، نبی عمل کے اعتبار سے بھی معصوم ہے، نبی کا جو استاذ ہے، نبی کا جو ٹیچر ہے، نبی کو جو سکھانے والا ہے، نبی کو جو پڑھانے والا ہے وہ بھی معصوم ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے علمہ شدید القویٰ، نبی کو جو سکھانے والا ہے، نبی کو جو پڑھانے والا ہے، نبی کو جو تعلیم دینے والا ہے وہ بھی معصوم ہے، نبی کا استاذ بھی معصوم، نبی کا دل بھی معصوم ہے، نبی کی زبان بھی معصوم ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ما زاغ البصر وما طغى، نبی کی نگاہ بھی معصوم ہے، ما کذب الفؤاد ما رأى، نبی کا دل بھی معصوم ہے، نبی کا دل بھی معصوم ہے، نبی کی نگاہ بھی معصوم ہے، نبی کا استاذ بھی معصوم ہے، نبی کو پڑھانے والا بھی معصوم ہے، نبی کا علم بھی معصوم ہے، نبی کا عمل بھی معصوم ہے۔ اسی لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ نبی کی اطاعت ہر حال میں ضروری ہے، نبی کی اتباع ہر حال میں ضروری ہے۔ سمجھ میں آئی کوئی بات؟ نبی کی جو ذات ہے وہ ہر اعتبار سے معصوم ہے، اور جو ذات ہر اعتبار سے معصوم ہے اسی کی ہمیں اتباع ہر حال میں کرنا ہے۔ تیسرا جواب ہمیں نبی کی اتباع کیوں کرنا ہے؟ نبی کی اتباع ہمیں اس لیے کرنا ہے کیونکہ نبی کی اتباع کرنا واجب ہے، واجب۔ جس طریقے سے نماز کا ادا کرنا واجب ہے،
جس طریقے سے روزے کا رکھنا واجب ہے، جس طریقے سے زکوٰۃ کا دینا واجب ہے، اسی طریقے سے نبی کی اتباع کرنا بھی واجب ہے، ضروری ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے امام کائنات آپ ان لوگوں کو یہ پیغام دے دیجئے، ان لوگوں کو یہ باخبر کر دیجئے کہ میں سارے کے سارے لوگوں کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، سارے کے سارے لوگوں کی جانب پیغمبر بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، پوری کائنات کے لیے رحمت کائنات بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان فرما رہا ہے کہ اے نبی آپ ان سارے کے سارے لوگوں سے کہہ دیجئے، ان سارے کے سارے لوگوں کو یہ پیغام دے دیجئے کہ مجھے تمہاری جانب پیغمبر بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، تم اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ کو اپنا معبود مان لو، اللہ کو اپنا مالک مان لو، اللہ کو اپنا خالق مان لو، اللہ کو اپنا رازق مان لو، اللہ کو اپنا مشکل کشا مان لو، اللہ کو اپنا حاجت روا مان لو، ورسولہ، اس کے بعد اس کے رسول پر بھی ایمان لے آؤ، اس کے رسول کی بھی اتباع کرنے لگ جاؤ، اس کے رسول کی بھی پیروی کرنے لگ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ رسول کی اتباع کرنا ضروری ہے، رسول کی اتباع کرنا واجب ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ جس نے میرے بارے میں سن لیا کہ آخری نبی آئے تھے، فلاں فلاں نبی آئے تھے، میرے بارے میں اگر سنا ہے، اس کو معلوم ہے، اگر ایمان نہیں لایا تو جہنمی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ اللہ کے نبی صحیح مسلم کی اس روایت میں فرما رہے ہیں جس نے میرے بارے میں سنا ہو، خواہ وہ یہودی کیوں نہ ہو، وہ نصرانی کیوں نہ ہو، وہ مجوسی کیوں نہ ہو، وہ کافر کیوں نہ ہو، وہ مشرک کیوں نہ ہو، اگر اس نے میرے بارے میں سنا ہے، اس نے میرے بارے میں جانکاری حاصل کی ہے، اس کے کانوں میں میری بات پہنچ چکی ہے، اسے پتہ چل گیا کہ آخری نبی اس دنیا کے اندر آئے تھے، تعلیمات لے کر کے آئے تھے، پیغمبر بنا کر کے بھیجے گئے تھے، اگر اس نے میرے بارے میں سنا ہے، اسے میرے بارے میں جانکاری ہے، ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به، اور اس کے بعد وہ مر گیا، میری لائی ہوئی شریعت پر ایمان نہیں لایا، مجھے آخری رسول نہیں مانا، میری شریعت کو نہیں مانا، میری اتباع نہیں کی، تو فرمایا اللہ کے نبی نے الا کان من اصحاب النار، ایسے سارے کے سارے لوگ جہنمی ہیں۔ جس نے نبی کے بارے میں سن لیا، نبی کے بارے میں جانکاری مل گئی، نبی کے بارے میں پتہ چل گیا، لیکن ایمان لے کر کے نہیں آیا، نبی کی اتباع نہیں کی، نبی کی اطاعت نہیں کی، نبی کی زندگی کو نہیں اپنایا، تو فرمایا اللہ کے نبی نے ایسا شخص جہنمی ہے۔ تو تین جواب ہمیں اس سوال کے مل گئے کہ ہمیں اللہ کے رسول کی اتباع کیوں کرنا ہے۔ پہلا جواب یہ تھا کہ ہمیں اس چیز کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے، دوسرا جواب یہ تھا کہ اللہ کے رسول کی جو ذات ہے وہ ہر اعتبار سے معصوم ہے، تیسرا جواب یہ تھا کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا واجب ہے، اسی لیے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بہت سارے فائدے، بے شمار فائدے، دو فائدے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا فائدہ نبی کی اطاعت کا یہ ہے کہ آخرت میں انبیاء کی معیت مل جائے گی، نیک لوگوں کا ساتھ نصیب ہو جائے گا، شہداء کا ساتھ نصیب ہو جائے گا اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرتے ہیں۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے
اے اللہ کے نبی مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہو گئی ہے، اے اللہ کے نبی آپ کی ہر ایک ادا سے بہت زیادہ محبت ہے، آپ کی ذات سے بہت زیادہ محبت ہے، اے اللہ کے نبی جب تک آپ کو دیکھ نہیں لیتا ہوں چین نہیں ملتا ہے، اے اللہ کے نبی جب تک آپ کا دیدار نہیں کر لیتا تب تک میری آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں ملا کرتی، اے اللہ کے نبی آپ کی ہر ایک ادا سے محبت ہو گئی ہے، آپ سے بہت زیادہ لگاؤ ہو گیا ہے، لیکن سنیے اللہ کے نبی دنیا میں جب آپ کی یاد آیا کرتی ہے، جب آپ کی یاد مجھے ستاتی ہے دوڑ کر کے آپ کے پاس چلا آتا ہوں، دوڑ کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں، آپ کو دیکھ لیتا ہوں، نگاہوں کو سکون مل جاتا ہے، دل کو سکون مل جاتا ہے، اے اللہ کے نبی ایک چیز کو سوچ کر کے بہت زیادہ پریشان ہوں، اے اللہ کے نبی اپنی موت کو بھی یاد کرتا ہوں، آپ کی موت کو بھی یاد کرتا ہوں، اے اللہ کے نبی آپ بھی ایک دن مر جائیں گے، میں بھی ایک دن مر جاؤں گا، آپ بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے، میں بھی اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، اے اللہ کے نبی دنیا میں تو آپ کا رفیق اللہ نے بنایا ہے، دنیا میں تو آپ کا ساتھ مل گیا ہے، دنیا میں تو آپ کی صحبت مل گئی ہے، ایک چاہت ہے، ایک تمنا ہے، ایک دلی لگاؤ ہے، اے اللہ کے نبی جس طریقے سے اللہ نے دنیا میں آپ کا ساتھ نصیب کیا ہے، دنیا میں آپ کی صحبت نصیب کی ہے، اے اللہ کے نبی چاہت یہ ہے، تمنا یہ ہے، آرزو یہ ہے کہ آخرت میں بھی آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے، اے اللہ کے نبی کوئی ایک ایسی چیز بتلائیے جس کو کرنے لگ جاؤں اور آخرت میں آپ کا ساتھ مل جائے، اللہ کے نبی خاموش کھڑے ہوئے ہیں، جواب نہیں دے رہے ہیں، جواب کیوں نہیں دے رہے؟ کیونکہ خلت اعلان ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ کے نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے ہیں، اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے، صحابی نے جب سوال کیا تو خاموش کھڑے ہوئے ہیں، اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام قرآن کریم کی ایک آیت لے کر کے نازل ہو جاتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اگر آخرت میں بھی نبی کا ساتھ چاہتے ہو، آخرت میں بھی نیک لوگوں کی صحبت چاہتے ہو تو اللہ کی اطاعت کرنے لگ جاؤ، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، آخرت میں بھی نبی کی صحبت چاہتے ہو، آخرت میں بھی نیک لوگوں کا ساتھ چاہتے ہو تو اللہ کی اطاعت کرنے لگ جاؤ، رسول اللہ کی اطاعت کرنے لگ جاؤ۔ تو اگر نبی کی صحبت چاہتے ہیں، آخرت میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر ہو، تب بھی ہمیں اطاعت کرنا ضروری ہے۔ ایک دوسرا فائدہ اور بہت اہم فائدہ، اطاعت کریں گے تو جنت مل جائے گی، اور سب چاہتے ہیں کہ جنت مل جائے۔ کون ہے اس مجمع میں جو کھڑا ہو کر کے کہے کہ مجھے جنت نہیں چاہیے؟ سب چاہتے ہیں کہ جنت مل جائے، جیسے چاہیں ویسے مل جائے، زندگی میں عمل ہوں یا نہ ہوں، لیکن خواہش سب کو ہے، تمنا سب کو ہے کہ جنت مل جائے، دل میں طلب سب کے ہے کہ جنت مل جائے، چھوٹا ہو بڑا ہو، مرد ہو عورت ہو، جوان ہو بزرگ ہو، کوئی بھی ہو، کہیں کا بھی ہو، بہار کا ہو، بنگال کا ہو، یو پی کا ہو، دنیا کے کسی بھی خطے میں زندگی گزارنے والا ہو، سب چاہتے ہیں کہ آخرت میں اچھا مقام ہو، آخرت میں جنت مل جائے۔ عمل کوئی نہیں کرتا، عمل کے میدان میں کوئی نہیں آتا۔ جنت اگر چاہتے ہیں تو سمپل سا فارمولہ ہے، نبی کی اتباع کرنے لگ جائیے، جنت مل جائے گی۔ میں نہیں کہتا، فرمایا اللہ رب العالمین نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اے میرے بندو تم میں سے جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اے میرے بندو تم میں سے جو بھی رسول کی اتباع کرے گا، رسول کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق چلے گا، اپنی منمانی زندگی نہیں گزارے گا،
اللہ تعالیٰ نے اس کا فائدہ بیان فرمایا، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے جنتوں کے اندر داخل فرمائے گا، نہروں کے اندر داخل فرمائے گا، جن جنتوں کے اندر جن باغات کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں ان جنتوں کے اندر اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا۔ کن لوگوں کو داخل کرے گا؟ کن لوگوں کو انٹری کرائے گا؟ جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، جو رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے، اگر بات پلے پڑ رہی ہے، اگر کتاب و سنت کی بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے تو اپنی زندگی کو نبی کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کیجئے، نبی کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کیجئے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں، آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صحیح ایک مشہور روایت کے اندر فرمایا کرتے تھے، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، او لوگوں سنو، میری امت کا ہر ایک آدمی جنت کے اندر جائے گا، ہر ایک آدمی جنت کے اندر انٹری کرے گا سوائے اس شخص کے جو جنت میں جانا ہی نہ چاہے۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، کون ایسا بد نصیب ہے، کون ایسا بد قسمت ہے جو جنت میں جانا نہیں چاہے گا، باغات میں جانا نہیں چاہے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری اطاعت کرے گا وہ کل قیامت کے دن میری اتباع کے ساتھ ہوگا، جو میری اطاعت کرے گا، میری اتباع کرے گا، وہ جنت کے اندر جائے گا، جو میری نافرمانی کرے گا گویا کہ وہ میرا انکار کر رہا ہے، اسے دنیا کے اندر بھی ذلیل ہونا ہے، آخرت میں بھی ذلیل ہونا ہے۔ تو اگر دنیا کے اندر عزت چاہتے ہیں اور آخرت کے اندر سربلندی چاہتے ہیں، جنت چاہتے ہیں، تب بھی ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنا پڑے گی۔ صرف دعویٰ کر لینے سے کوئی بھی جنت میں نہیں چلا جائے گا۔ ہم فلاں کا دامن پکڑ لیں گے، مچل جائیں گے، ہم نے تو یہ کر لیا ہم جنت میں چلے جائیں گے، ہم تو سچے مطیع فرما بردار ہیں، ہم تو محبت کے دعوے دار ہیں، ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ ان جھوٹے دعووں سے کچھ نہیں ہونا ہے۔ جب تک سچی محبت کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی میں نبی کی اتباع اور نبی کی اطاعت نہیں پائی جائے گی تب تک جنت میں داخلہ نہیں ملے گا۔ آئیے ذرا چند جھلکیاں دیکھ لیں، اس کے بعد بات کو ختم کرتا ہوں کہ صحابہ جو تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے، وہ نبی کی اتباع کا شوق، ذوق، جذبہ کس طریقے سے رکھتے تھے اور کس طریقے سے نبی کی اتباع کرتے تھے۔ دیکھیں، خلفائے راشدین میں سب سے پہلا نام آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کس قدر نبی کی اطاعت کا جذبہ، کس قدر نبی کی اطاعت کا شوق، ذوق دیکھو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت میں مبتلا ہیں، بستر مرض پر پڑے ہوئے، کافی دنوں سے طبیعت خراب چل رہی ہے، بہت زیادہ طبیعت ناساز ہے، بستر سے اٹھ نہیں پا رہے ہیں، بہت زیادہ طبیعت خراب ہے۔ ایک دن کیا ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا اب تو موت ہی آنی ہے، اب تو دنیا کے اندر زیادہ زندگی باقی نہیں بچی ہے، اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ موت کا فرشتہ آنے کو ہے، اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا کے اندر زندگی ختم ہو چکی ہے۔ دوڑے دوڑے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے میری بیٹی سنو، تمہارے پاس میں کچھ سوالات لے کر کے آیا ہوں، کچھ پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عائشہ نے کہا اے میرے ابا جان، آپ کی طبیعت تو بہت زیادہ خراب تھی، آپ تو بہت زیادہ بیمار تھے، بتلائیں تو صحیح اتنے زیادہ چنتت کیوں ہیں، اتنے زیادہ پریشان کیوں ہیں، بتلائیں تو صحیح اتنے زیادہ حیران کیوں ہیں، کیوں اتنی زیادہ تکلیف میں، کیوں اتنی زیادہ پریشانی میں آپ دوڑے دوڑے چلے آئے ہیں۔ فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے میری بیٹی چند سوالات لے کر کے آپ کے پاس آیا ہوں، ذرا سنو، میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی وفات
किस दिन हुई थी? ऐ मेरी बेटी बतलाओ तो सही, अल्लाह के नबी को कितने कपड़ों में दफनाया गया था, कितने कपड़ों में कफन दिया गया था? ऐ मेरी बेटी मुझे बतलाओ तो सही। हजरत आयशा ने कहा, ऐ मेरे अब्बा जान, आप क्यों यूं सवालात कर रहे हैं? इन सवालात को पूछने की वजह क्या है? वजह मुझे समझ में नहीं आ रही। हजरत अबू बकर सिद्दीक की इताअत का जज्बा देखो। मुसलमानों जरा होश की नाखून लो, मुसलमानों जरा अपने गरेबान में झांक करके देखो। हजरत अबू बकर सिद्दीक की इताअत का जज्बा तो देखो। अपनी बेटी से कह रहे हैं, ऐ मेरी बेटी, दुनिया में तो मैंने नबी की इताअत की है, दुनिया में तो मैंने नबी का साथ दिया है, जंगी हालात में भी मैंने नबी का साथ दिया है, गैर जंगी हालात में भी मैंने नबी का साथ दिया है, मैंने हर जगह पर नबी की इत्तिबा करने की कोशिश की है। लेकिन आज आखिरी वक्त आ चुका है, आज मौत का वक्त आ चुका है। मेरी ये तमन्ना है कि जिस तरीके से मैंने दुनिया के अंदर अपनी पूरी जिंदगी में नबी की इताअत की है, नबी की इत्तिबा की है, इसी तरीके से मरते दम भी अल्लाह के नबी की इत्तिबा छूटने न पाए। इताअत का जज्बा देखो कितना ज्यादा जज्बा है। कह रहे हैं कि पूरी ज़िंदगी इत्तिबा तो की है, लेकिन जज्बा ये है, शौक़ ये है, तमन्ना ये है कि मरते दम तक नबी की इत्तिबा छूटने ना पाए। जितने कपड़ों में नबी को कफनाया गया, नबी को कब्र में दफन किया गया, उतने ही कपड़ों में मुझे भी कफनाया जाए, मुझे भी दफनाया जाए। ये नबी की इत्तिबा का शौक़ था। हज़रत उमर के बारे में भी सुन लीजिए। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काबतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं। तवाफ करते करते जब बारी आई हजर अस्वद को बोसा देने की, हजर अस्वद को चूमने की, तो रुक गए। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोसा देने से रुक गए। सवाल खड़ा कर दिया, पूछने लगे कि ये तो एक पत्थर है, ना नफा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है, इसको मैं बोसा क्यों दे रहा हूँ? कुछ तो इसका रीज़न होना चाहिए, कुछ तो सबब होना चाहिए। हज़रत उमर फारूक की इताअत का जज्बा तो देखो। काबतुल्लाह का तवाफ करते करते जब बारी आई हजर अस्वद को बोसा देने की, तो रुक गए। हजर अस्वद को मुखातब करके एक बात बयान फरमा रहे हैं, ऐ हजर अस्वद सुनो, लौला अन्नका हजर, मैं जानता हूँ तू सिर्फ एक पत्थर है, तू सिर्फ एक पत्थर की हैसियत से है। ला तजुर्रु वला तनफा, तू ना नुकसान दे सकता है ना फायदा दे सकता है। तुझे मैं इसलिए चूम रहा हूँ कि मैंने तुझे देखा है कि नबी अकरम तुझे बोसा दे रहे थे। लौला इन्नी रायतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ब्बलतुका मा क़ब्बलतुका, अगर मैंने अल्लाह के नबी को नहीं देखा होता कि वो तुझे बोसा दे रहे हैं, तो अल्लाह की कसम कभी भी तुझे बोसा नहीं देता। आज तो सैकड़ों हजारों पत्थरों को पूजा जा रहा है, हजरे अस्वद को भी जब बोसा दिया तो कह दिया ला तजुर्रु वला तनफा, ना नुकसान दे सकता है ना फायदा दे सकता है, चूम इसलिए रहा हूं नबी ने तुझे चूमा है, वरना कोई दुनिया की ताकत ऐसी नहीं थी जो तेरे सामने मुझे झुकवाती और तुझे चुमवाती। सिर्फ चूमने की वजह एक ही है, नबी की इत्तिबा। तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजर अस्वद को जब चूमा तो कह दिया कि चूम इसलिए रहा हूँ कि नबी ने तुझे चूमा है। ये नबी की इताअत का जज्बा था। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इताअत का जज्बा देखो। एक दिन मस्जिद के अंदर वुज़ू कर रहे हैं, वुज़ू से फारिग होने के बाद मुस्कुराने लगते हैं। सवाल करने वालों ने सवाल कर लिया, ऐ उस्मान जरा बतलाओ तो सही, हंसने का कोई रीज़न नहीं, हंसने की कोई वजह नहीं है, क्यों आप हंस रहे हैं? पूछने वालों ने जब पूछा, सवाल करने
वालों ने जब सवाल किया वुजू से फारिग होने के बाद, ऐ उस्मान आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं, आप क्यों हंस रहे हैं? हजरत उस्मान ने सवाल करने वालों को जवाब दिया, मैंने अल्लाह के नबी को एक मौके से देखा था, अल्लाह के नबी ने वुजू के बाद मुस्कुराहट जाहिर फरमाई थी, अल्लाह के नबी ने वुजू किया था, वुजू करने के बाद आप मुस्कुराए थे, आपकी हंसी निकल गई थी, आपके हंसी वाले दांत दिख गए थे, इसलिए आज नबी की वो सुन्नत याद आ गई, नबी का वो तरीका याद आ गया, नबी का वो अमल याद आ गया, इसलिए आज मैं वुजू करने के बाद मुस्कुरा रहा हूँ। सहाबा को देखो, एक मामूली सी मामूली चीज को किस कदर अहमियत दिया करते थे, सहाबा को देखो नबी की एक एक सुन्नत से किस कदर मोहब्बत किया करते थे। हजरत उस्मान ने भी यही कहा कि वुजू के बाद जो मुस्कुरा रहा हूँ, मैंने एक मौके से अल्लाह के नबी को देखा था कि वुजू के बाद आप मुस्कुराए थे, इसलिए आज वो अमल मेरे जहन में खटका है, मुझे याद आ गया, इसलिए आज मैं मुस्कुरा रहा हूँ, नबी की इताअत के नतीजे में आज मैं मुस्कुराया। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखो, हजरत उम्मे दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, अबू दरदा का तो मामला ये था कि जब भी कोई बात किया करता था, जब भी इनसे कोई मिलने के लिए आया करता था, जब भी इनसे कोई बातचीत करने के लिए आया करता था, तो ये हर बात पर मुस्कुरा दिया करते थे, अब्बा हर बात पर ये हंस दिया करते थे। हजरत उम्मे दरदा ने सवाल किया, ऐ अबू दरदा मामला क्या है, तुम हर बात पर क्यों मुस्कुराया करते हो, तुम अपनी इस आदत को छोड़ दो, इस आदत को तर्क कर दो, अगर इसी तरीके से तुम करते रहोगे लोग तुम्हें अहमक समझने लगेंगे, लोग तुम्हें बेवकूफ समझने लगेंगे कि ये तो हर बात पर मुस्कुराया करता है, लोग तुम्हें बेवकूफ कहने लगेंगे ये तो हर बात पर मुस्कुराया करता है। हजरत अबू दरदा का जवाब तो देखो, हजरत अबू दरदा की इताअत का जज्बा तो देखो, हजरत उम्मे दरदा से कहते हैं, ऐ मेरी बीबी जरा सुनो, मैं हर बात पर इसलिए मुस्कुराया करता हूँ, अल्लाह के नबी का ये अखलाक था, जब भी किसी से मिला करते थे तो हंस करके मिला करते थे, जब भी किसी से बोला करते थे तो बड़े अच्छे अंदाज में बोला करते थे, जब भी किसी से बात किया करते थे तो बड़े नर्म लहजे में बात किया करते थे, इसलिए नबी की इताअत के नतीजे में मैं भी मुस्कुरा दिया करता हूँ, नबी की इताअत के नतीजे में मैं भी लोगों के साथ अच्छा मामला करता हूँ। ये हजरत अबू दरदा है। एक और सहाबी हैं, बड़े पाए के सहाबी हैं, जिनको मुफस्सिर कुरान भी कहा जाता है, मालूम है कौन? हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इनको देखो, इताअत का जज्बा हो तो ऐसा, जब नबी का हुक्म हुआ जहां हुआ वही फौरन मान लिया, उसके आगे न इफ न दैट न दिस न ये न वो न चू न चिरा कुछ नहीं, जैसे ही हुक्म आया फौरन तस्लीम कर लिया, फौरन अपने आप को सरेंडर कर दिया, फौरन अपने आप को झुका दिया नबी के हुक्म के सामने। ये सहाबा की इताअत का जज्बा था। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद की इताअत का जज्बा देखो। एक दिन अल्लाह के नबी मिंबर पर तशरीफ फरमाए, जुमे का दिन है, खुतबा दे रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ फरमाए, खुतबा दे रहे हैं, सहाबा इकराम धीरे धीरे मस्जिद में आ रहे हैं, सहाबा इकराम धीरे धीरे मस्जिद में एंट्री कर रहे हैं, कोई इधर बैठा हुआ है, कोई इधर बैठा हुआ है, कोई आगे बैठा हुआ है, कोई पीछे बैठा हुआ है। अल्लाह के नबी ने मिंबर पर से एक ऐलान किया, मिंबर से एक ऐलान जारी किया, एक हुक्म सादिर किया, इजलिसू, ऐ सहाबा जहां तुम्हें जगह मिले वहां बैठ जाओ। ऐ सहाबा मस्जिद के अंदर इख्तिलाफ व इंतशार की सूरत पैदा ना करो, मस्जिद के अंदर अफरा तफरी की सूरत पैदा ना करो, जहां तुम्हें जगह मिले वहां सीधे से बैठ जाओ। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद को तो देखो, अभी मस्जिद के अंदर तशरीफ नहीं लाए हैं, मस्जिद के गेट पर पहुंचे हैं, नबी का हुक्म हुआ है इजलिसू, ऐ सहाबा बैठ जाओ। नबी के ये अल्फाज हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद के कानों से टकरा गए। मस्जिद में नहीं आए, अभी कहाँ हैं? मस्जिद के गेट पर हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद अभी मस्जिद के गेट पर पहुंचे हुए हैं।
اللہ کے نبی کا یہ حکم ہوا کہ اجلسو، اے صحابہ جہاں تمہیں جگہ ملے وہیں بیٹھ جاؤ، قربان جاؤ حضرت عبداللہ بن مسعود کی اطاعت پر، قربان جاؤ حضرت عبداللہ بن مسعود کی اطاعت کے جذبے پر۔ دیکھو صحابہ کے دلوں میں کس قدر نبی کی اطاعت کا جذبہ تھا۔ ابھی مسجد کے دروازے پر پہنچے ہیں، جہاں پر جوتے رکھے جاتے ہیں، جہاں چپلیں رکھی جاتی ہیں، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود پہنچے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود وہیں بیٹھ گئے۔ کہاں بیٹھ گئے؟ مسجد کے گیٹ پر بیٹھ گئے۔ کیوں؟ حکم ہوا تھا کہ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ۔ نبی کے یہ الفاظ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے کانوں سے جب ٹکرائے تو مسجد کے گیٹ پر بیٹھ گئے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کا حکم ہوا تھا۔ وہاں یہ نہیں سوچا کہ ارے مسجد کے اندر پہنچ جاؤ، مسجد کے اندر داخل ہو جاؤ، چلو ہو سکتا ہے کسی اور سے کہا ہو، لیکن نہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ جب نبی کا حکم ہوا ہے تو آگے ایک قدم بڑھانے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ تھے صحابہ اور صحابہ کی اطاعت کا جذبہ۔ ایک آخری حدیث سن لیجئے، صحابہ کس قدر نبی کی اطاعت کا جذبہ اپنے دلوں میں رکھتے تھے، کس قدر جذبہ تھا صحابہ کے دلوں میں۔ آج کل ہم تو اتباع کرنا ہی نہیں چاہتے، اطاعت کرنا ہی نہیں چاہتے۔ جہاں ہمارا مفاد ہوگا، جہاں ہمارا کچھ فائدہ جڑا ہوا ہوگا وہاں اتباع کریں گے، یا پھر غمی کی حالت میں، غمی کی کنڈیشن میں اتباع کریں گے، ورنہ خوشی میں تو سب بھول جاتے ہیں۔ اگر کسی کے یہاں شادی ہے یا کوئی اور پارٹی ہے، کوئی فنکشن ہے، تب دیکھو بھول جاتا ہے نبی کی سنتیں، اللہ کے احکامات سب بھول جاتا ہے۔ کیوں؟ سوچتا ہے کہ ایک ہی بار آیا ہے، جتنی حدیں پار کرنا ہے کر لو۔ اور دوسری طرف جب کسی کے گھر میں موت ہو جائے، کسی کی کوئی مر جائے، تب دیکھو کوئی ایک عمل بھی نبی کی سنت کے مخالف نہیں ہونا چاہیے۔ اس وقت تو ایک جاہل بھی مفتی بن جاتا ہے، اس کو ایسے کرو، اس کو ویسے کرو، اس کو یہ کرو، اس کو وہ کرو، لیکن خوشی میں سب بھول جاتے۔ یہ اپنی منمانی اتباع نہیں چلے گی۔ ہر حال میں، ہر وقت اور ہر لمحہ، ہر چیز میں نبی کی اتباع کرنا ضروری ہے۔ دیکھو ایک صحابی اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ۔ اے اللہ کے نبی ایک ایسا عمل بتلا دیجئے، ایک ایسا کوئی چیز ایسی بتلا دیجئے جس کو اگر کرنے لگ جاؤں تو جنت میں داخلہ مل جائے۔ اے اللہ کے نبی کسی ایک ایسی چیز کی طرف رہنمائی کر دیجئے، کوئی ایک ایسی چیز بتلا دیجئے جس کو اگر کرنے لگ جاؤں تو جنت کا راستہ آسان ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے اس صحابی کے سوال کے جواب میں چند چیزیں بیان فرمائیں۔ صحابی سے کہا، تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا۔ اے صحابی اگر تمہیں جنت کے اندر داخلہ چاہتے ہو، جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو تو اللہ کی عبادت کرنے لگ جاؤ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ پریشانیاں جتنی بھی آ جائیں، مصیبتیں جتنی بھی آ جائیں، دقتیں جتنی بھی آ جائیں، پریشانیوں کے پہاڑ تمہاری نظروں کے سامنے آ جائیں، اس کے بعد بھی تمہیں اللہ کے در کو نہیں چھوڑنا ہے، غیروں کے در پر نہیں جانا ہے۔ شادی کے بعد اگر اولاد نہیں ہو رہی ہے تو کیا ہوا؟ اولاد دینے والا تو وہی ہے، رزاق تو وہی ہے، مالک تو وہی ہے، روزی دینے والا تو وہی ہے، اولاد دینے والا تو وہی ہے۔ اس کے در کو چھوڑ کر کے کسی غیر کے در پر مت جانا۔ تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو کسی بھی حالت میں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ۔ اے صحابی اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو فرض نمازوں کی ادائیگی کرنے لگ جاؤ، 5 وقت نمازوں کا اہتمام کرنے لگ جاؤ۔ ہمارے یہاں تو نماز کا ماحول ہی نہیں ہے، کہیں بھی آپ چلے جائیں رمضان میں صرف نمازی نظر آتے ہیں، رمضان کے بعد یہ نمازی کہاں غائب ہو جاتے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ رمضان کے اندر تو بڑا جذبہ دکھائی دیا کرتا ہے، رمضان کے اندر تو یہ تہجد بھی پڑھ رہا ہے، یہ نوافل بھی پڑھ رہا ہے، یہ تلاوت قرآن بھی کر رہا ہے، یہ فرض نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، لیکن جیسے ہی عید کا چاند نکلا یہ نمازی غائب ہو گئے، یہ نمازی غائب ہو گئے۔
مسجدوں سے انہوں نے اپنے رشتے کو توڑ لیا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جنت میں اگر داخلہ چاہتے ہو تو فرض نمازوں کی ادائیگی ضروری ہے، فرض نمازوں کی ادائیگی ضروری ہے، اپنی منمانی نہیں چلے گی۔ نمازیں آج ہم لوگ بہت زیادہ ضائع کرتے ہیں، بہت زیادہ برباد کرتے ہیں، اللہ ہی رحم فرمائے۔ صحابہ اکرام کے دلوں میں نماز کا اتنا زیادہ شوق تھا کہ اگر کسی ایک وقت کی جماعت بھی چھوٹ جاتی تھی تو صحابہ یہ سوچنے لگتے تھے کہیں یہ منافق تو نہیں ہو گیا ہے، یعنی جان بوجھ کر کے جماعت اگر کوئی چھوڑ دے، پیچھے رہ جائے، تو صحابہ کی صفوں میں لوگ یہ کشمکش میں پڑ جایا کرتے تھے کہ کہیں یہ منافق تو نہیں۔ اور آج ہم نمازیں چھوڑ رہے ہیں، جماعت چھوڑیے۔ غزوہ تبوک کے موقع سے اللہ کے نبی کی جب جماعت چھوٹی تو اللہ کے نبی کی زبان سے بد دعا کے کلمات نکلے تھے، نماز نہیں چھوٹی تھی، جماعت چھوٹی تھی، اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے بد دعا کے کلمات نکلے تھے۔ ملا اللہ قبورہم وبیوتہم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطی، اللہ ان کافروں کے گھروں کو، ان کافروں کی قبروں کو آگ سے بھر دے، ان کی وجہ سے آج ہماری عصر کی نماز چھوٹ گئی ہے، عصر کی جماعت چھوٹ گئی ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے وہ نماز قضا کر لی گئی تھی، لیکن جماعت چھوٹنے کی وجہ سے اللہ کے نبی اتنے زیادہ غصہ ہوئے، اتنے زیادہ غصہ ہوئے کہ اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے بد دعا نکل گئی۔ اور آج ہم جماعت تو چھوڑو، کئی ہفتے نماز نہیں پڑھتے۔ ہمارے گھروں کے جتنے بھی فرزند ہیں، جتنے بھی ممبر ہیں، نہ لڑکا نہ لڑکی، نہ باپ نہ ماں، نہ بیٹا نہ بیٹی، کوئی ہفتے نماز نہیں پڑھتا۔ ہمیں ذرا بھی افسوس نہیں ہوتا۔ اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے، اپنے ایمان میں گریبان میں جھانک کر کے دیکھیے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے تو کیا اللہ کو منہ دکھائیں گے؟ یہ ہر انسان اپنی گریبان میں جھانک کر کے دیکھے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جنت میں اگر جانا چاہتے ہو تو فرض نمازوں کی ادائیگی ضروری ہے۔ اس کے بعد کہا وَتُؤَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، اگر مال ہے، پیسہ ہے، روپیہ ہے تو زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ اس صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی نے جتنا بتلایا ہے اس سے نہ کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى ھذا، اے صحابہ اگر تم دنیا میں جنتی دیکھنا چاہتے ہو، اگر تمہاری خواہش ہے کہ دنیا میں کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو، اے صحابہ اگر تم دنیا میں جنتی انسان کو دیکھنا چاہتے ہو، فلینظر الى ھذا، تو اس آدمی کی طرف دیکھ لو جو سوال کرنے کے لیے آیا تھا۔ جواب جب مل گیا تو اس نے کہا ہے لا ازید ولا انقص ھذا، نہ اس سے کم کروں گا نہ اس سے زیادہ کروں گا، جتنا نبی نے بتلایا اتنا ہی کروں گا، نبی کی اتباع کروں گا، نبی کی اطاعت کروں گا، نبی نے جتنا کہا اتنا ہی کروں گا، نہ اس سے کم کروں گا نہ اس سے زیادہ کروں گا۔ تو اللہ کے نبی نے اسے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی اور کہا کہ اے صحابہ اگر دنیا میں جنتی انسان کو دیکھنا چاہتے ہو، اے صحابہ دنیا میں جنتی انسان کا دیدار کرنا چاہتے ہو، فلینظر الی ھذا، تو نبی کی اطاعت کا جذبہ رکھنے والے اس صحابی کو دیکھ لو، نبی کی اطاعت کا جذبہ رکھنے والے اس انسان کو دیکھ لو، یہ جنتی ہے۔ تو یہاں اللہ کے نبی کی اطاعت کا جذبہ رکھنے کا شوق کتنا زیادہ اس صحابی کے دل میں تھا، کہا کہ اللہ کے نبی نے جتنا بتلایا اتنا ہی کروں گا، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ میرے بھائیو آج ہماری اطاعت کا کیا حال ہے؟ ہماری اطاعت کا یہ حال ہے کہ آج ہم کسی بھی معاملے میں نبی کی اطاعت کرنا نہیں چاہتے۔ نبی نے حکم دیا کہ مسجدیں جب بنائی جائیں تو اس میں صدقات و خیرات کرو، اس میں اپنا روپیہ پیسہ لا کر کے دو، اپنی گاڑی کمائی سے کچھ نکال کر کے دو۔ اللہ کے نبی نے کہا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، آخرت میں جنت میں اگر گھر چاہتے ہو تو لاؤ اپنے پیسے کو، لاؤ اپنے روپیے کو، مسجد میں لگاؤ، مسجد میں صرف کرو اور مسجد کی بنیاد میں، مسجد کی تعمیر میں خرچ کرو۔ آخرت میں اللہ نے وعدہ کیا کہ آخرت میں تمہیں جنت میں گھر ملے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی کہا کرتے تھے کہ دنیا کی سرزمین پر اگر اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی جگہ ہے تو وہ مسجدیں ہیں۔ احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اللہ کی نگاہوں میں ان مسجدوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔
ان مسجدوں کا بہت اونچا مقام ہے، خاص طور سے اسی مسجد کی تعمیر کے لیے اس مجلس کو رچایا سجایا بسایا گیا ہے۔ لہٰذا جہاں تک بھی آواز پہنچ رہی ہے ان سے گزارش ہے، اب نہیں کل نہیں اس کے بعد نہیں اور اس کے بعد دے سکتے ہیں، یہ مسجد کا کام ہے، مسجد جہاں بھی بنائے جائے اس کی تعمیر میں ہمیں حصہ لینا چاہیے، یہ نبی کا حکم ہے، نبی کی اطاعت کا جذبہ رکھنے والے نبی کے حکم کو خوشی خوشی مان لیا کرتے ہیں۔ وقت ختم ہو چکا ہے، رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں نبی کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین جو کہا جو سنا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین ہم سبوں کے لیے اس مجلس کو باعث نجات بنائے، صدقہ جاریہ بنائے، ہم سبوں کی دعائے تمنا کو قبول فرمائے۔ اے اللہ رات کے اس آخری حصے میں تجھ سے دعا کر رہے ہیں کہ مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے، جہاں مظلوم ہیں ستائے جا رہے ہیں اے اللہ غیب سے کوئی سامان مہیا کر دے، غیب سے کوئی مدد فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم۔